السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الخلاق العلیم الغفور الرحیم السمیع البصیر الغنی الحلیم، نحمدہ علی ما ہدانا واجتبانا ونشکرہ علی ما اعطانا واولانا۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا، علم والا، بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا، خوب سننے والا، دیکھنے والا، بے نیاز اور بردبار ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں منتخب کیا، اور ہم اس کے ان عطیات پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو اس نے ہمیں عطا کیے۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اخلاق و حملۃ القرآن۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید ایک روشن کتاب ہے، یہ کتاب اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو شخص اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 23 ہے، جس کا مطلب ہے اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے، وقال عز و جل، کیا کہ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، ایسی کتاب جو باہم ملتی جلتی ہے، اس کی آیات بار بار دہرائی جانے والی ہیں، جس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو اس آیت کی کچھ وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ ہی نے سب سے بہترین بات اتاری ہے، نازل کی ہے، یعنی قرآن مجید ایک بہترین کتاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے الفاظ بھی بہت عمدہ ہیں، ان کے معنی بھی بہت کامل ہیں، ان آیات میں جو دلائل ہیں وہ بھی کامل ہیں، ہدایات بھی بہترین ہیں، اور ان سب میں قرآن سے زیادہ اچھی، بہتر اور کوئی بھی بات نہیں۔ اس میں کوئی غلطی نہیں، باطل نہ اس کے آگے سے مقابلہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ یہ کتاب حکیم اور حمید ذات کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس کا اسلوب بھی خوبصورت ہے، پیغام بھی خوبصورت ہے، اور یہ جو احسن کا لفظ ہے یہ حسن سے اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حسین، حسینہ، اور حسن کا لفظ اسلوب کے حسن اور موضوع یعنی سبجیکٹ کے حسن پر مشتمل ہے، یعنی سٹائل بھی اس کتاب کا بہت خوبصورت ہے، اور اس کا جو موضوعات ہیں، اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ جہاں تک اسلوب میں خوبصورتی کی بات ہے تو قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں اختصار کی ضرورت ہوتی ہے وہاں اس میں اختصار پایا جاتا ہے، یا جس کو اجمال بھی کہتے ہیں۔ جہاں تفصیل کی ضرورت ہے وہاں تفصیل بیان کی جاتی ہے، تاکید کے مقام پہ تاکید پائی جاتی ہے، اور جہاں تاکید کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں تاکیدی بات نہیں کی جاتی، اور اسی طرح دیگر اسالیب بھی۔ اسی طرح اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی یہ کتاب انتہائی احسن ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ ایک طرف اخبار ہے اور ایک طرف احکام ہے۔ اخبار یعنی ماضی کی جو خبریں دی گئی ہیں یا مستقبل کی جو خبریں دی گئی ہیں، اور احکامات جو ہمیں دنیا میں رہ کے کام کرنے ہیں۔ تو اخبار کے اعتبار سے آپ دیکھیے تو وہ اخبار یا خبریں سب سے احسن ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ سچی ہوتی ہیں، اور عبرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مفید ہوتی ہیں، یعنی جن کا ذکر کرنا فائدے کا باعث ہوتا ہے، اور وہ احکام سب سے زیادہ احسن ہوتے ہیں جو انصاف پہ مبنی ہوتے ہیں اور بندوں کی مصلحتوں کو سب سے زیادہ قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔
یعنی قرآن مجید میں آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں ملے گا جو بندوں کے لیے نقصان دہ ہو یا بندوں کے لیے بہت شاق ہو، بلکہ تمام اخبار اور احکامات جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. اور تنزیل من حکیم حمید ہے یہ کتاب، کہ اس رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے کہ جو بہت ہی حکمت والا ہے اور بہت تعریف والا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی صلاته بعد التشہد احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ الفاظ کہا کرتے تھے: احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں بھی یہ الفاظ شامل ہیں کہ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کو یہاں احسن الحدیث کہا گیا. حدیث کا لفظی معنی ہوتا ہے بات. ویسے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حدیث کہتے ہیں اور اسی کے لیے یہ مشہور ہے، لیکن یہاں اللہ کے کلام کو حدیث کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ نئی نازل ہوئی ہے. یعنی یہ کتاب پہلے آنے والے انبیاء پر نازل کی جانے والی کتابوں کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو حدیث اس معنی میں بھی کہا جاتا ہے. حدیث کا معنی بات بھی ہوتا ہے اور حدیث کا معنی نئی بات. اسی لیے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ حدیث میں آتا ہے نا احدث، یعنی نئی بات نکالی، بدعت نکالی. جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں ہے نہیں، یعنی اس کے مزاج میں ہی نہیں ہے، اس کی تعلیمات میں ہی نہیں ہے، اور کسی اور بات کو دین بنا کے پیش کر دیا، بڑی جدت پیدا کی اس نے اور بڑا خوش ہے، اور لوگ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بڑی یونیک بات ہے، بڑی نئی بات ہے، لیکن وہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تو ایسی چیز کیا ہے؟ رد ہے، ریجیکٹڈ ہے. تو وہاں بھی آپ دیکھیں کہ احدثہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. پھر قرآن مجید کی جو صفت بتائی گئی وہ کیا ہے؟ کتاباً متشابہاً مثانیہ، یعنی یہ کتاب متشابہ بھی ہے اور مثانی بھی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ متشابہ ہونے کے ساتھ قرآن مجید کا جو وصف بیان کیا گیا، اس کی دو قسمیں، ایک ہے عام مشابہت اور دوسری ہے خاص مشابہت. عام مشابہت وہ مشابہت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان کتاباً متشابہن میں قرآن مجید کی صفت بیان کی گئی ہے، اور پورے قرآن کے مشابہ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مشابہ اور مثل ہے، یعنی ایک دوسرے کے متعارض نہیں، کنٹراڈکٹری نہیں، اس میں اختلاف نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے مشابہ ہے، ملتا جلتا ہے. یعنی قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تائید کرتا ہے، قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے کے لیے گواہی دیتا ہے. اس میں کوئی تناقض نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی اختلاف نہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 ہے. کیا بھلا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، یعنی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے نا. تو کتاباً متشابہن ہے یہ ایک تو اس معنی میں ہے. اور دوسری خاص مشابہت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بعض آیات کے معنی میں مشابہت پائی جاتی ہے، اس طرح کہ اس کے معنی کچھ دوسرے لوگوں پر مخفی رہ جائیں اور کچھ پر مخفی نہ ہوں، یعنی ان کا معنی سب کے لیے ظاہر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا مشابہ لگ گیا جیسے حفظ میں، اسی طرح کچھ لوگوں پر وہ مشابہ ہوتی ہیں، یعنی ان کے لیے وہ معنی ظاہر نہیں ہوتا. پھر مثانی سے کیا مراد ہے؟ مثانی کا لفظ اثنین سے ہے، دو کے معنوں میں، ثانی دوسرا. تو اس کا ایک مطلب ہے دو دو چیزیں بیان ہونا تثنیہ سے، یعنی مثانی کا لفظ تثنیہ سے ماخوذ ہے، یعنی قرآن مثانی ہے، یعنی اس میں دو دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. اور یہ بھی آپ حیران ہوں گے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کہ اس میں ہر مضمون تقریباً 2 بار آیا ہے، اور بعض اوقات وہ اس کا معنی بیان کرتا ہے
یا اس کے مد مقابل کو ملا کر بیان کرتا ہے. قرآن مجید میں غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگر جہنم کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کے بعد جنت کا بھی ذکر کیا گیا ہے، تو یہ اس کے مد مقابل والی مثال ہو گئی. اور اگر جہنم والوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کے بعد جنت والوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اسی طرح دیگر دو چیزیں کر کے بیان کی گئی ہیں. جہاں ایک طرف صلہ رحمی کرنے والوں کا اجر بتایا گیا، وہاں دوسری طرف قطع رحمی کرنے والوں کے لیے عذاب اور سزا بھی بتائی گئی ہے. اور اس کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر ایک خاص خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے، تاکہ سننے والا ایک ہی بات کو سن کے اکتا نہ جائے اور خوف والی بات سے صرف خوف کھا کے نہ رہ جائے، دوسری طرف اس کی امید بھی بنے. پھر قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں ان کو بجا لانے کے لیے انسان اپنے اندر قوت اور چستی محسوس کرتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، ان کے کرنے سے محتاط ہو جاتا ہے. اور یہ بلاغت کے مکمل اسلوبوں میں سے ایک اسلوب ہے. پھر اسی طرح با تکرار واقعات اور اخبار اور احکامات بیان ہوئے ہیں، یعنی اگر ایک حکم ایک جگہ آیا تو دوسری جگہ بھی آیا ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوصاف اور اس کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس کا مفہوم سمجھ آئے اور انسان کو اچھی طرح کمپریہینڈ کر لے. اور اکثر آپ دیکھیں جیسے دو کی بات ہوئی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو آیات کے آخر میں آتے ہیں وہ بھی دو آتے ہیں، غفور الرحیم اور اسی طرح دیگر بھی. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں النکت والعیون، بڑی خوبصورت کتاب ہے، ایک طرح سے قرآن مجید کی تفسیر ہے. تو صاحب نکت والعیون لکھتے ہیں مثانی کے بارے میں کہ پھر اللہ نے اس کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا مثانی ہے، اس کے 7 معنی ہیں. پہلا، اس میں اللہ نے فیصلوں کو دوہرا کر بیان کیا ہے، یہ حسن اور اکرمہ کا قول ہے. دوسرا، اللہ نے اس میں انبیاء کے واقعات کو دوہرا کر بیان کیا ہے، یہ ابن زید کا قول ہے. تیسرا، اس میں اللہ نے بار بار جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے، یہ سفیان کا قول ہے. چوتھا، ایک آیت کے بعد دوسری آیت کو لایا جاتا ہے اور ایک سورت کے بعد دوسری سورت کو لایا جاتا ہے، یعنی سورتوں کے بھی پیئرز ہیں، یہ کلبی کا قول ہے. پانچواں، بار بار اس کی تلاوت کی جاتی ہے پس سننے والا اس کے حسن سے بیزار نہیں ہوتا، یہ ابن عیسیٰ کا قول ہے. چھٹا، اس کا معنی ہے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، یہ ابن عباس کا قول ہے. ساتواں، مثانی آیات کے آخری جز کا نام ہے، یعنی مثانی آیات کے آخری جز کا نام ہے، آخری حصہ. تو پوری کتاب کا نام مثانی کیوں رکھا گیا کہ اس کے ہر قطعے اور سورت کا جو نام ہے اور ہر سورت کی ہر فصل کا نام آیت ہے، یعنی اس کے ہر قطعے کا نام یعنی چیپٹر کا نام سورت ہے. قرآن پوری کتاب کا نام ہے، ایک حصہ اس کا سورت کہلاتا ہے، سورت کی ہر فصل جو ہے اس کا نام آیت ہے. فصل سے مراد یہ کہ ہر جو سیپریٹ چیزیں ہیں، اور ہر آیت کے آخری جز کا نام مثانی ہے، اور یہ ابن بحر کا قول ہے. یعنی مثانی آیات کے آخری جز کا نام ہے، جس طرح قرآن اس پوری کتاب کا نام ہے اور اس کے ہر چیپٹر کا نام سورت ہے اور ہر سورت کی فصل کا نام آیت ہے اور آیت کے آخری جز کا نام مثانی ہے. سبحان اللہ، علماء نے کیسے کیسے غور و فکر کیے ہیں اور کیسی کیسی تفصیلات بیان کی ہیں، اور کتنا شرح صدر ہو جاتا ہے انسان کا. ورنہ انسان اس آیت کو کئی دفعہ پڑھ کے گزر جاتا ہے کہ مثانی کیا چیز مثانی ہے. تو یہاں امید ہے کہ اچھی طرح وضاحت ہو گئی ہوگی. پھر یہ بابرکت کتاب ایسی ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اس کو پڑھ کے، اس کو سن کے ان لوگوں کی کھالیں کانپ اٹھتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر کا لفظ جو ہے نا اقشعر سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سکڑنا، سمیٹنا، کانپنا، لرزنا، کپ کپانا. تو تقشعر یعنی جب وہ وعید والی اور ڈرانے والی آیات سنتے ہیں تو ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، خوف کھاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں. اب اس کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ کیفیت آتی ہے. ہر دن میں کیا ایک بار آتی ہے، ہر ہفتے میں ایک دفعہ آتی ہے، مہینے میں ایک دفعہ آتی ہے، یا کبھی بھی نہیں آتی؟ تو اگر کبھی بھی کیفیت نہیں ہوئی قرآن پڑھتے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پھر ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے، ہمارے دلوں میں نہیں اتر رہا. بعض سلف صالحین جب اس طرح کی وعید اور عذاب کی آیات سنتے تھے تو بیمار پڑ جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ ان کی بیمار پرسی کرنے جاتے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک دفعہ ایسے حالت ہوئی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تلاوت کی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، سورۃ طور کی آیات ہے نا، کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ کئی دن بیمار پڑے رہے، یہاں تک کہ لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے آتے رہے. یعنی اتنا گہرا اثر انہوں نے دل پر لے لیا. آج ہم لوگوں کی باتوں کا تو بہت گہرا اثر لے لیتے ہیں، کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے تو اس کا بہت گہرا اثر لے لیتے ہیں، کوئی ہمیں تکلیف بیماری آ جائے تو اس کا بڑا گہرا اثر لے لیتے ہیں. لیکن قرآن پڑھ کر ہمارے دلوں پہ کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، یہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے، معانی کو جانیں گے، تاکہ بات ہمارے دل میں اترے. تو تقشعر جلود الذین یخشون ربہم، جلود جلد سے ہے کھالیں، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی عظمت اور جلال اور بڑائی کی وجہ سے اللہ کا خوف رکھتے ہیں، خشیت ہے جن کے اندر. کیونکہ خشیت جو ہے وہ حقیقت کو جاننے کے بعد ہوتی ہے، معرفت کے بعد ہوتی ہے. جیسے آتا ہے نا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے صرف جاننے والے بندے ہی ڈرتے ہیں. یعنی کس کو جاننے والے؟ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے، یعنی اللہ کو پہچاننے والے. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ سب پر غالب اور بے حد بخشنے والا ہے. تو علماء کرام نے خشیت اور خوف میں فرق کیا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ خشیت جو ہے وہ علم کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ کسی کی عظمت کی وجہ سے جو خوف کھایا جاتا ہے وہ خشیت ہے، اگرچہ ڈرنے والا بھی عظیم ہو. اور جہاں تک خوف کا تعلق ہے تو یہ خوف زدہ ہونے والے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ چیز بڑی نہ بھی ہو تو پھر بھی اسے ڈر رہے ہوتے ہیں. جیسے کچھ لوگ کتے سے ڈرتے ہیں، اب کتا کوئی عظیم چیز تھوڑی ہے، یا کاکروچ سے ڈرتے ہیں یا چھپکلی سے ڈرتے ہیں، تو یہ انسان کی ویکنس ہے، کمزوری ہے. کچھ لوگ خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. لیکن جب کسی کی عظمت کی وجہ سے اور کسی کے بارے میں جاننے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے کوئی ڈر آئے تو وہ خشیت ہوتی ہے. اب قرآن مجید کا اگر علم ہوگا، معنی سمجھ میں آئیں گے، تو قرآن پڑھتے ہوئے دلوں پہ خشیت ضرور طاری ہوگی، اور انسان کے اندر ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں ڈرنے کے لیے وجل کا لفظ بھی آیا، خشیت کا بھی آیا، خوف بھی آیا ہے. جیسے سورۃ الحج میں آتا ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اور سورۃ زمر میں آتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور سورۃ النحل میں آتا ہے یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں. تو گویا رب کا خوف بھی، خشیت بھی اور وجل بھی. تو خوف ہوتا ہے ایک ایسے کام کے واقع ہونے کا گمان کرنا جو کہ ناپسندیدہ ہو، یعنی انسان کسی خاص وجہ سے ایک ناپسندیدہ چیز کے واقع ہونے سے ڈرتا ہے. مثلاً اگر کسی کی سرجری ہونی ہو تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اب میرا جسم کاٹا جائے گا اور مجھے انجیکشن لگائے جائیں گے اور سوئیاں چبھوئی جائیں گی اور پٹیاں لگائی جائیں گی اور دوائیاں لگائی جائیں گی. اس سے ڈر آ رہا ہوتا ہے، خوف آ رہا ہوتا ہے. لیکن خشیت جو ہے وہ خوف ہوتا ہے جس میں تعظیم بھی ملی ہوتی ہے، کہ اکثر خشیت کرنے والا جانتا ہے وہ کس سے خشیت کر رہا ہے. اسی لیے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علم ہوتا ہے اس علم کی بنا پہ خشیت اختیار کرتے ہیں. کیونکہ علماء جو ہیں وہ عام انسانوں کی نسبت اپنے رب کو زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا وہ اللہ عز و جل کی تعظیم میں بھی سب لوگوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خشیت زیادہ خوف کو کہتے ہیں، یعنی شدید خوف. خوف پہلی ڈگری کہہ لیں اور خشیت اس سے اوپر کی ڈگری. اور وجل جو ہوتی ہے یہ گھبراہٹ ہوتی ہے. ایک تو آتا نا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دوسری طرف الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. تو یہاں وجل وہ خوف ہوتا ہے جو دل کی بے چینی اور بے قراری کے ساتھ ہوتا ہے. اور وہ جب کوئی حکم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے تو ان کے اندر ایک بے چینی آ جاتی ہے کہ یا اللہ نے تو یہ حکم دیا اور میں تو یہ کر نہیں رہا. اور اسی طرح جب وہ کوئی نیک عمل کر بھی لیتے ہیں تو پھر بھی بے چین رہتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، یعنی صدقہ وغیرہ دیتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا ہے، پتہ نہیں یہ صدقہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، یہ میرا نیک عمل اللہ نے پسند کیا ہے کہ نہیں. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ایگزام دیتے ہیں، پیپر لکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے نمبر کتنے آتے ہیں، حالانکہ آپ نے خوب محنت کی ہوتی ہے
اور اپنے طور پر خوب اچھا سا جواب لکھا ہوتا ہے. تو پہلے خوف، پھر خشیت اور پھر وجل، یوں کہہ لیں ترتیب یوں بن جاتی ہے. اور اگر خالی گھبراہٹ کے معنی میں ہو تو پھر وجل پہلے بھی آ سکتا ہے، لیکن عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وجل میں دل کی بے چینی اور بے قراری بھی ہوتی ہے، یعنی اطمینان نہیں ہوتا. تو قرآن مجید سنتے وقت اہل ایمان باقی لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں کہ مومن کئی وجوہات کی بنا پر دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں. پہلی وجہ، مومن آیات کی تلاوت سنتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ شعروں کے نغمے سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں. دوسری وجہ، مومنوں کو جب رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ادب، خشیت، امید، محبت، فہم اور علم رکھتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں، اور وہ دوسروں کی طرح تلاوت سے روگردانی کرتے ہوئے غافل نہیں ہوتے. تیسری وجہ، وہ قرآن سنتے وقت لازمی طور پر ادب اختیار کرتے ہیں اور چیختے چلاتے نہیں، اور ایسی چیز کا تکلف نہیں کرتے جو ان میں پائی نہیں جاتی، تکلفاً نہیں روتے، حال نہیں ان کو پڑ جاتا، اور وہ عجیب و غریب حرکتیں نہیں کرتے. یعنی قرآن سنتے وقت ان کے اندر ادب ہوتا ہے، شور نہیں مچاتے، باتیں نہیں کرتے، بلکہ قرآن کی عظمت ان کے دل میں ہوتی ہے. تو اہل ایمان کی نہ تو عقل کھوئی جاتی ہے اور نہ ان پہ غشی طاری ہوتی ہے. تو قتادہ نے جب یہ آیت پڑھی تو کہا کہ یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہے. اللہ نے ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں روتی ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر پر مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ نے ان کی یہ صفت بیان نہیں کی کہ ان کی عقلیں کھو جاتی ہیں اور ان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے. یہ اہل بدعت میں ہوتا ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آج کل تو ایسی ویڈیوز بھی سرکولیٹ ہوتی رہتی ہیں جس میں لوگ کوئی نعت سنتے ہیں یا کوئی اسی طرح کی حمد سنتے ہیں اور پھر وہ بے ہوش ہو کے گرتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کو حال پڑ گیا، وہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتے ہیں اور یا پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور گھومنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا قرآن مجید میں، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں ایسا کوئی ذکر کیا. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. یعنی پہلے خوف آتا ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے، دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، پھر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر آخر میں ان کے اوپر اطمینان طاری ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، مطیع ہو جاتے ہیں. اور ان کے دل کے نرم پڑنے کی پھر انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس پر بھی آپ اپنے دلوں کی کیفیت کو چیک کیجئے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید پڑھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ایک خاص قسم کا اطمینان آپ پہ طاری ہو گیا. سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی مدد ہوتی ہے انسان کی. دنیا میں بھی کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے ہونے سے پہلے انسان ڈر رہا ہوتا ہے، پھر درمیان میں اس کے اوپر تکلیف کی کیفیت بھی آتی ہے، پھر جب وہ پروسیجر ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر ایک خاص سکینت طاری ہو جاتی ہے، ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا بڑا ہی احسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرتے ہیں. تو یہ کیفیات ہیں جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جن سے ہم گزرتے ہیں. خوف ہے، خشیت ہے، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، گھبراہٹ ہے، یہ جو اوپر میں نے وجل اور خوف اور خشیت کا ذکر کیا نا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اطمینان آ جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے انسان کے اندر. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جب سکون آتا ہے تو اس کے بعد اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. یعنی پہلا درجہ کیا ہے کہ وعید سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے وعدے آتے ہیں تو دل نرم پڑ جاتے ہیں. خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امید سے نرم پڑ جاتے ہیں، اور قرآن کی عظمت کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تلاوت کے وقت پھر دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور تلاوت کا عمل مکمل ہونے کے بعد بھی دلوں کے اندر ایک خاص سکینت طاری رہتی ہے. اور اسی طرح یہ بھی مانا لیا جاتا ہے کہ جب اس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے تو دل عمل اور علم میں بڑھ جاتے ہیں. یعنی پھر انسان کے اندر قرآن کو مزید سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. کئی لوگ اپنے ایکسپریشن دے رہے ہوتے ہیں، اپنے تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ جب ہم نے قرآن کا پہلا ہی لیسن اٹینڈ کیا، تفسیر کی پہلی کلاس اٹینڈ کی، تو بس پھر ہم ہک ہو کر رہ گئے اور ہمارا چھوڑنے کو دل ہی نہیں چاہا، اور ہم پھر اس وقت سے قرآن کے ساتھ ہی لگ گئے ہیں. تو یہ دل کی قابل تعریف حالت ہے. اور دل کی مقابل مذمت حالت کیا ہے کہ دل میں سختی ہو. دل کو سخت نہیں، قوی ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے.
کمزور نہیں نرم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی یہ یاد رکھیے, دل سخت نہیں ہونا چاہیے, قوی ہونا چاہیے. دل کمزور نہیں ہونا چاہیے, نرم ہونا چاہیے. بعض روایات میں آتا نا کہ دل زمین میں اللہ کے برتن ہے. سبحان اللہ, دل زمین میں اللہ کے برتن ہے. تو اللہ کو زیادہ محبوب وہ دل ہیں جو بہت زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ نرم اور سب سے زیادہ صاف شفاف ہو. مضبوط بھی ہو, نرم بھی ہو, شفاف بھی ہو. ٹھیک ہے, ہم سب کو اپنے دلوں کا ساتھ ساتھ جائزہ بھی لینا ہے, اگر نہیں تو یہ کیفیت ہم نے اٹین کرنی ہے. دل جو ہے نا وہ بھی ہاتھ کی طرح ہوتا ہے. ہاتھ جیسے طاقتور ہوتا ہے لیکن نرم بھی ہوتا ہے. اس کے برعکس جو پاؤں ہوتا ہے, ایڑی خاص طور پر سخت ہوتی ہے تو خشک بھی ہوتی ہے, اس میں نرمی نہیں ہوتی, اگرچہ طاقت ہوتی ہے. تو ہمارا دل جو ہے نا وہ اللہ کا برتن ہے. اب دیکھیں کہ اس میں ہم بھرتے کیا ہیں, کیا بھر کے رکھا ہوا ہے. لوگوں کی نفرتیں, بغض, حسد, یا پھر اللہ کی محبت, اللہ کا ذکر, اللہ کی معرفت, اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن. کیونکہ مومنوں کا دل تو وہ ہوتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. پھر فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور یہاں ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے, کیونکہ خشیت ایک عمل ہے نا, تو خشیت کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اور پھر یہدی بہ یعنی رہنمائی بھی کرتا ہے, ہدایت توفیق بھی اور ہدایت ارشاد بھی, رہنمائی بھی کرتا ہے, کیونکہ دونوں ہدایتیں اللہ کی طرف سے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا ہی نہیں. یعنی جس کے لیے اللہ نے گمراہی لکھ دی ہو اس کو کون ہدایت دے گا. یہ ہادن اصل میں ہادی تھا, تو التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا گیا ہے. تو اس آیت سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے. اور پھر نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے اتارنا. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے, اللہ تعالیٰ بلند ہے, اوپر ہے. پھر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت اللہ میں قرآن کے مثانی اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے ترغیب اور ترہیب دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. یعنی جب آپ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں یا دعوت دین دیں تو اس میں لوگوں کو صرف نصیحت کرتے ہوئے صرف ترغیب نہ دیں, بلکہ ساتھ ساتھ خوف بھی دلائیں. اور صرف خوف نہ دلائیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی دلائیں, کیونکہ اگر صرف خوف دلائیں گے تو لوگ مایوس ہو جائیں گے, اور اگر آپ صرف ترغیب دلائیں گے تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے. پھر اس آیت کریمہ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان قرآن سے اثر قبول کرتے ہیں. یعنی وہ ایسا نہیں کہ بس کوئی بھی کسی بھی کلام کی طرح پڑھ رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں اور کوئی اثر دل پہ نہیں ہو رہا. اگر کچھ اور نہیں تو ایٹ لیسٹ پڑھنے کے بعد دل کے اندر ایک سکینت اور اطمینان ضرور ہونا چاہیے, دل سخت نہیں ہونا چاہیے. اور اگر قرآن سنتے ہوئے رونگٹے کھڑے نہ ہوں تو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اور پھر قرآن پاک پڑھنے کے بعد اپنے دل کی حالت کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے دل میں عمل کی قوت پیدا ہوئی ہے یا کچھ بھی نہیں, بے حس ہوں میں. پھر یہ کہ الہادی کا لفظ اللہ کے علاوہ بھی استعمال کرنے کا جواز ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ, ہر قوم کے لیے ایک راستہ بتانے والا ہے. تو ہادی کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بولا جاتا ہے. لیکن جب ہدایت توفیق مراد ہو تو پھر کسی انسان کے لیے نہیں بولا جا سکتا, صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ توفیق دینے کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اور جہاں تک رہنمائی کرنے کا تعلق ہے تو وہ علماء بھی کرتے ہیں, استاد کرتے ہیں, مربی کرتے ہیں, اور یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے. میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ قرآن مجید کے کچھ ڈیپر معنی بھی آپ کو سمجھا دوں, تاکہ آپ کے دلوں میں واقعی جو قرآن کا مطلوب ہے, اخلاق و حملت القرآن ہے, وہ واقعی اخلاق پیدا ہو جائے. کیونکہ اصل ہماری نیت اس کتاب کو پڑھنے کی یہی ہونی چاہیے کہ ہم حقیقی معنوں میں صاحب قرآن ہوں. ٹھیک ہے جی. ایک تو سوال تھا کہ آپ نے یہ بتایا نا کہ اس کے خاص معنی ظاہر نہیں ہوتے عام لوگوں کے, تو سارا یہ اولیاء کے بارے میں ہوگی نا یہ بات, جی اللہ کے جو خاص بندے. جی یہ راسخون فی العلم کے بارے میں ہے. وہ جیسے آتا ہے نا کہ اخر متشابہات, ٹھیک ہے, جہاں آتا ہے نا سورۃ آل عمران میں, اور وہاں پر یہ آتا ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس کی ایک قرات یہ ہے نا کہ راسخون فی العلم پہ جا کے رکتے ہیں, اور اللہ کے بعد راسخون فی العلم کو بھی ملا لیتے ہیں کہ آیات متشابہات جو ہیں ان کی تعویل یا ان کی تفسیر یا ان کا معنی جو ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے, اور یا پھر راسخون فی العلم جانتے ہیں.
عام بندے نہیں جانتے. بالکل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے ابھی خشیت کی اور سکینت کی بات ہو رہی تھی، تو استاد جی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ جب میرے ساتھ تو عموماً یہ ایسے ہوتا ہے کہ اذان سنتے ہوئے اور جو بھی تکبیرات وغیرہ اگر لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ سنتے ہوئے یا تلاوت سنتے ہوئے تو دل بہت کھنچتا ہے. مطلب اذان کو سنتے ہوئے، تکبیرات کو سنتے ہوئے، قرآن کو جیسے لگتا ہے دل اتنا کھنچتا ہے کہ پھر دل کرتا ہے کہ یہاں سے کہیں نکل جائیں اور بس کہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہیں پہنچ جائیں. اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، بہت زیادہ مطلب دل میں جو ہے نا ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے بہت. بالکل. تو سمجھ نہیں آ رہی، جب کنڈیشن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا، تو میں یہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے اس ٹائم میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس ٹائم میں جو کر رہے ہیں، اگر قرآن سن رہے ہیں تو مزید اسی کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اپنے دل کی طرف نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.